ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک بات یاد آتی قوم کی بیٹیوں کو ایک پیغام دیتی ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ تعالی علیہ جب دلی کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت دلی والے پانی کے لیے بے چین تھے، پانی کے لیے بے قرار تھے۔ استسقا پڑھ لی گئی، دعائیں کر لی گئی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تو اس وقت حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید کو کسی نے کہا کہ آپ دعا کریں۔ حضرت نظام الدین ابو المعید نے جو ہے وہ ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور نکال کر کے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ کالی گھٹائیں چھا گئی اور پورا دلی جل تھل ہو گیا۔ کسی نے پوچھا شیخ نظام الدین ابو المعید سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی دعائیں ہوئی، اتنی بڑی بڑی آیتیں پڑھی گئی، نماز استسقا پڑھی گئی، لیکن بارش نہیں ہوئی، اس کپڑے کے ٹکڑے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ نے نکال کر دعا کی اور باران رحمت کا نزول ہو گیا؟ شیخ نظام الدین ابو المعید فرماتے ہیں یہ معمولی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ میری ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے۔ میں نے اللہ سے عرض کیا مولا یہ اس ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا، اسی کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے۔ یعنی ہماری قوم کی بیٹیاں اور مائیں اتنی پارسا ہوتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی تھی، اور آج تو بال بنائے جا رہے ہیں۔ قوم کی بیٹیاں بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے، یہ حالت ہو گئی ہے، حسن کی طرف جاری نہیں۔ یہ ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں، اس سے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں سارے بیوٹی پارلروں کو تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں آج کل اکثر بیوٹی پارلر زنا کے دلال بن چکے ہیں۔ وہاں جب عورتیں جاتی ہیں تو باضابطہ کچھ بدچلن عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی طبیعت کو دیکھ کے، ان کی نفسیات کو دیکھ کر ان کے جسم کو بیچنے کے لیے اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ جو مذہب حیا کے تحفظ کے لیے اسلامی بیٹیوں کو مسجد جانے سے روکتا ہے، وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ رسول پاک کے دور میں عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں تھا، عورتیں مسجد میں جاتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے اپنے دور میں روک دیا کہ اب کوئی عورت مسجد نہیں جائے گی۔ جب عورتیں یہ شکایت لے کر اماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام عمر کیوں کرتے ہیں، تو اس وقت ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جو آج تمہاری صورتحال ہے، یہ جو آج تمہاری بے احتیاطی ہے، اگر یہ بے احتیاطی اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے رسول بھی فرماتے۔ یعنی حیا کے تحفظ کی خاطر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سچے جانشین فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد سے روک دیا۔ تو جب اگر آبرو اور عزت کو خطرہ ہو تو عورت حج کو نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورت عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورتیں مسجد نہیں جا سکتی۔ جو مذہب عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال کر عبادت گاہوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پارکوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن کیا ہو گیا آج؟ اسلام میک اپ کرنے کو منع نہیں کرتا، جو جائز میک اپ ہے کرو، لیکن گھر میں کرو۔ پارلر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا مذہب تو اتنا محتاط ہے کہ کونی کے اوپر کا حصہ ایک جوان بیٹی بلا عذر شرعی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ کونی کے اوپر کا حصہ جب ایک جوان بیٹی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی تو مہندی لگانے کے لیے اور پارلروں میں جانے کے لیے آدھے ننگے کیسے ہو سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ لوگ کہتے ہیں عورتیں ہوتی ہے مولانا صاحب وہاں، ہمیں پتہ ہے کون ہوتا ہے۔ اگر عورت بھی ہو، جب ماں کے سامنے ننگا ہونا جائز نہیں ہے یا اپنی کونیوں کو ننگا کرنا جائز نہیں ہے، کونیوں کے اوپر کے حصے کو، تو ان عورتوں کے سامنے جو بیٹھی ہوئی تمہیں ٹھگ رہی ہے،
نہیں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے جو تم کرتے ہو، اور جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے وہ قوم کبھی عزت کے ساتھ زمین پہ نہیں جیت سکتی۔ آج جو قوم مسلم ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے گناہ کر کے اپنے نبی کا دل دکھایا، آقا کے دل کو تکلیف پہنچائی، اس لیے تم در در کے بھکاری بن گئے، تم کچلے جا رہے ہو، تباہ کیے جا رہے ہو۔ توبہ کرو اور صحیح معنی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ دنیا بھی خوشگوار ہو جائے گی، قبر بھی خوشگوار ہو جائے گی، آخرت بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک